اب تک ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ اس شہر کو فتح کرنے کا سب سے اہم راستہ گولڈن ہارن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی کشتیاں تیزی سے گولڈن ہارن کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن تقریباً 800 سال سے جس زنجیر نے اس شہر کو محفوظ رکھا ہوا تھا وہ اب بھی اپنی جگہ مضبوطی سے موجود تھی۔ اس زنجیر کا وزن تقریباً 30 ٹن بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی کشتیاں آگے بڑھی، رومیوں نے توپوں اور تیروں سے ان پر شدید حملہ کر دیا۔ محمد کی نیوی بھی اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور یوں محمد کی پہلی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد محمد نے اپنی دوسری حکمت عملی اختیار کی اور اپنی پوری فوج کے ساتھ شہر پر براہ راست حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج نے انتہائی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن رومیوں کی شدید مزاحمت کے باعث وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ لڑائی اتنی سخت تھی کہ آہستہ آہستہ ہزاروں مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہاں محمد اور مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ آخر اس شہر کو گزشتہ 800 برس میں فتح کرنا اتنا مشکل کیوں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قسطنطنیہ کی طویل فصیلوں کے سامنے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے تھے، لیکن محمد کی فوج کا حوصلہ ایسا تھا کہ شہر کے اندر موجود ایک رومی فوجی نے لکھا کہ جب بھی وہ کسی عثمانی سپاہی کو اپنے تیروں سے نشانہ بناتے تو 2 مزید عثمانی سپاہی اس کے جسد کو میدان سے اٹھانے کے لیے واپس آ جاتے۔ جب وہ ان دونوں کو بھی نشانہ بناتے تو ان کے پیچھے مزید عثمانی فوجی میدان میں آ جاتے۔ اس رومی فوجی کے مطابق عثمانی سپاہی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا کوئی بھائی میدان جنگ میں اسی طرح پڑا رہے۔ اس سب کے باوجود محمد کی دوسری حکمت عملی بھی بری طرح ناکام ہو گئی، لیکن محمد جانتا تھا کہ اب اسے بہت جلد کچھ بڑا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر قسطنطنیہ جلد فتح نہ ہوا تو یورپ سے پوپ کی فوج پہنچ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتی ہے، اور محمد کا خواب بھی اپنے والد کی طرح ادھورا رہ سکتا تھا۔ چنانچہ 2 فوجی حکمت عملیوں کی ناکامی کے بعد محمد نے اپنی تیسری حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ جب سمندر اور زمین دونوں راستوں سے شہر فتح نہ ہو سکا تو محمد نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اب وہ شہر کو زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے سے فتح کرنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ اسی لیے محمد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ زمین کے اندر سرنگیں بنائی جائے، ایسی سرنگیں جو قسطنطنیہ کی لمبی فصیلوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی سیدھا شہر کے اندر پہنچے، تاکہ عثمانی فوج اچانک ان سرنگوں کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہو سکے۔ اس منصوبے پر کام شروع ہوا اور یہ حکمت عملی اتنی کامیاب دکھائی دے رہی تھی کہ مسلمان واقعی زمین کے اندر سے قسطنطنیہ کے فصیلوں کو عبور کرتے ہوئے شہر کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی محمد کا یہ تیسرا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب تھا، کسی طرح رومی بادشاہ تک ان سرنگوں کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان سرنگوں کے ذریعے شہر پر حملہ کر دیں، ان کے اندر تیل ڈال کر آگ لگا دی جائے۔ رومی فوج نے زمین کھود کر ان سرنگوں تک رسائی حاصل کر لی، جہاں اب بھی بہت سے عثمانی سپاہی موجود تھے۔ رومیوں نے سرنگوں میں آگ لگا دی اور وہاں موجود عثمانی سپاہی مارے گئے۔ یوں محمد کی تیسری حکمت عملی بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ اب محمد شدید مایوسی کا شکار ہو چکا تھا اور اس کا صبر بھی جواب دینے لگا تھا، لیکن اس کے پاس ابھی ایک ایسی حکمت عملی موجود تھی جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ محمد کی چوتھی اور آخری حکمت عملی اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی توپ گریٹ بسیلیکا تھی۔ محمد نے بسیلیکا کو آگے لانے کا حکم دیا۔ اس توپ کو 60 بیل کھینچتے ہوئے آگے لے جا رہے تھے، اور صرف بیل ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ 400 افراد بھی اس توپ کو کھینچ رہے تھے۔ آخر کار جب بسیلیکا اپنی جگہ پہنچ گئی تو سلطان محمد نے اسے چلانے کا حکم دیا۔ بسیلیکا کا صرف ایک گولہ تقریباً 600 کلو گرام وزنی بتایا جاتا ہے، یعنی اس توپ کا صرف ایک گولہ ہی ایک چھوٹی گاڑی کے وزن کے برابر تھا۔ چنانچہ بسیلیکا کے بڑے بڑے گولے قسطنطنیہ کی فصیلوں سے ٹکرانے لگے۔ اب تک قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں پر صدیوں سے ہونے والے حملوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، لیکن پہلی مرتبہ بسیلیکا کے گولوں نے ان فصیلوں کو شدید نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی بسیلیکا فائر کرتی تو مسلمانوں کی فوج بلند آواز میں نعرے لگاتی، اور پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید آخر کار مسلمان اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ موجود تھا،
اور یہ مسئلہ دشمن کی فوج میں نہیں بلکہ خود بسیلیکا کے ڈیزائن میں تھا۔ بسیلیکا اتنی بڑی توپ تھی کہ اسے تقریباً 3 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ فائر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی توپ کو درست طریقے سے کنٹرول کرنا بھی انتہائی مشکل تھا، اس لیے ہر بار ایک ہی ہدف پر دوبارہ فائر کرنا آسان نہیں تھا۔ محمد نے جب صورتحال کا غور سے جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جب بھی بسیلیکا فائر کرتی، رومی فوراً فصیل کے اس حصے کی مرمت شروع کر دیتے جہاں گولہ گرا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بسیلیکا اگلے کئی گھنٹوں تک دوبارہ فائر نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھ کر محمد کو بسیلیکا کے چیف انجینئر اوربان پر غصہ آیا اور وہ سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ محمد نے اسے توپ چلانے کا حکم دیا، لیکن اوربان نے اسے صورتحال سمجھانے کی کوشش کی۔ محمد نے کہا کہ نہیں، بسیلیکا کو ابھی اسی وقت دوبارہ چلایا جائے۔ بسیلیکا کا دھاتی حصہ ہر فائر کے بعد اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ اسے دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے گرم تیل کے ذریعے مرمت اور ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ فائر کے وقت اس توپ کے قریب کھڑا ہونا بھی انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اس کے چلنے سے پیدا ہونے والی شدید لہریں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ لیکن محمد کے لیے بسیلیکا صرف ایک توپ نہیں تھی، یہ اس کی آخری حکمت عملی تھی۔ اگر یہ بھی ناکام ہو جاتی تو اس کے پاس فوری طور پر کوئی اور منصوبہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے محمد کے حکم پر بسیلیکا کو بار بار چلایا جانے لگا۔ مسلسل فائرنگ کے نتیجے میں بسیلیکا کا دھاتی حصہ شدید گرم ہونے لگا اور اس میں دراڑیں پڑنے لگی۔ آخرکار دنیا کی سب سے بڑی توپ بسیلیکا پھٹ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اسے بنانے والا انجینئر اوربان بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یوں محمد کی چوتھی اور آخری حکمت عملی بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف پوپ کی فوج بھی قسطنطنیہ کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اب تک عثمانی فوج میں لڑنے کا جذبہ موجود تھا، لیکن یہاں سے وہی چیز شروع ہو گئی جو اس سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے کئی فوجوں کے ساتھ ہو چکی تھی، مایوسی۔ محمد کی پوری فوج میں مایوسی پھیلنے لگی، اور اس میں ان سپاہیوں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ذرا سوچیں، محمد نے پہلے سمندر کے راستے، پھر زمین کے راستے، پھر زمین کے نیچے سے، اور پھر اپنی زبردست توپ کے ذریعے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطنیہ نے پھر بھی محمد کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ نتیجتاً عثمانی فوج کے حوصلے ٹوٹنے لگے، یہاں تک کہ محمد کا اپنا وزیر اعظم، جو پہلے ہی محمد کو ایک کم عمر لڑکا سمجھتا تھا، اسے بھی یقین ہونے لگا کہ محمد بھی پہلے حکمرانوں کی طرح قسطنطنیہ فتح کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ دوسری طرف رومی شہر کے اندر جشن منانے لگے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ ان کا شہر تھا، ان کا شہر ہے، اور ہمیشہ انہی کا رہے گا۔ لیکن پوری عثمانی فوج میں اب بھی 2 ایسے لوگ موجود تھے جو ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک عثمانی سلطان کا وزیر زرگنوش پاشا، اور دوسرا خود عثمانیوں کا بادشاہ سلطان محمد۔ اب جب عثمانی فوج مایوس ہو چکی تھی اور قسطنطنیہ میں جشن جاری تھا، محمد نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا تصور اس سے پہلے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔